مجھے جیل میں ڈال دیں، ڈسکوالیفائی کر دیں، جیتنا تحریک انصاف نے، کیونکہ قوم فیصلہ کر بیٹھی ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ جب بھی الیکشن ہوں گے آپ ڈیلے بھی کر دیں، ابھی ڈرے ہوئے ہیں کہ جی ابھی نہ کرو الیکشن، آپ اگلے مارچ کر دیں۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ تحریک انصاف سویپ کرے گی الیکشن انشاءاللہ۔ یہ آج میرا دن یاد رکھ لیں، جب بھی الیکشن ہوگا آپ تحریک انصاف کو روک ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ لوگ اگر سہم بھی گئے نا، دلوں کے اندر ان جو فیصلے اور ذہنوں میں کر بیٹھے ہیں وہ اس سے نہیں پیچھے ہٹنے لگے۔ جب ایک آبادی ایک طرف آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، قوم کھڑی ہو جاتی ہے، کوئی دنیا کی پاور اس کو روک نہیں سکتی۔ یہ صرف عارضی طور پہ آپ تھوڑی دیر لوگوں کو سہم جائیں گے، ڈر جائیں گے، اور یہ جتنے آپ حربے استعمال کر رہے ہیں، آپ تحریک انصاف کا ووٹ بینک اور بڑھتا جا رہا ہے۔ لوگ بیوقوف تو نہیں ہیں، قوم تو دیکھ رہی ہے کیا ہو رہا ہے، اور قوم کے اندر غصہ ہے۔ ایک معاشی طور پہ ان کا قتل کر دیا ہے، ایک مہنگائی ان کو لے بیٹھی ہے، ایک یہ 30 سال سے وہ شکلیں دیکھ رہی ہیں جو ملک کو لوٹ کے پیسہ باہر ان کا پڑا ہوا ہے، اور پھر ان کے اوپر خوف طاری کیا ہوا ہے کہ جناب ہم آپ مایوسی پھیلائی ہوئی ہے کہ تحریک انصاف جیت نہیں سکتی، عمران خان کے اوپر کانٹا مارا ہوا ہے۔ کانٹا صرف عوام کسی کے اوپر مارتی ہے، اور کوئی بھی انشاءاللہ جب بھی الیکشن ہوگا، کوئی بھی جب عوام کی رائے طے کر لیتی ہے، فیصلہ کر لیتی ہے عوام، آج تک دنیا کی تاریخ میں عوام کے خلاف کوئی نہیں جیتا۔ میں آخر میں دو صرف چیزیں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک تو میرا پیغام ہے، یہ جو پولیس والے، یہ جو نامعلوم افراد عام پلین کپڑوں کے اندر گھس جاتے ہیں لوگوں کے گھروں میں، سارا گھر توڑتے ہیں، چوری کر لیتے ہیں، جو تشدد کرتے ہیں لوگوں پہ، جو ظلم کرتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں لوگوں کو جیلوں کے اندر، جنہوں نے سوشل میڈیا کے بچوں کو صرف ٹویٹس کے اوپر اٹھا لیا اور ان کو تشدد کر کے واپس بھیجا، جو صحافیوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، عمران ریاض جو ابھی تک غائب ہے، پتہ نہیں کہ کدھر وہ گیا ہوا ہے، عدالتوں بھی بے بس ہو گئی ہیں، عدالتوں کے پاس بھی وہ بھی ہاتھ کھڑے کر دیے کہ جی وہ پروڈیوس کرو۔ ایک صحافی صرف اس لیے، اس نے تو کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی تھی، لیکن صرف اس لیے کہ وہ ظلم کے سامنے سچ بول رہا تھا، اس کو اٹھا لیا۔ 4 پاکستان کے ٹاپ صحافی ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، ملک چھوڑ کے چلے گئے کیونکہ وہ سچ نہیں بول سکتے تھے، اور ان کے اوپر یہی قسم کا جو عمران کو پہلے اس کے اوپر تشدد کیا، پھر جو اب اس کو غائب کیا ہوا ہے، خوف پھیلایا ہوا ہے۔ باقی سارا میڈیا کنٹرول میں ہے، صرف وہ تب بول سکتے ہیں اگر عمران خان کی کوئی برائی ہو، پروپیگنڈا، وہ بول سکتے ہیں، وہ کوئی سچ نہیں بول سکتا آج۔ اور مجھے افسوس یہ ہے کہ ان میں سے جو ہم بڑے بڑے نام سمجھتے تھے کہ وہ صحاف کے لیے ان کی بڑی قربانیاں ہیں، وہ بھی آج گھٹنے ٹیک کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن مجھے افسوس اور ہے ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز پہ، مجھے افسوس ہے جو کہتی ہیں ہم عورتوں کے لیے NGOs بنے ہوئے ہیں، ہم عورتوں کے لیے حقوق کے لیے کھڑے ہیں۔ یہ واحد پارٹی ہے پاکستان کی تاریخ میں جس نے پہلی دفعہ خواتین کو پولیٹکس میں لے کے آئیں، انہوں نے شرکت کرنی شروع کی، جلسوں کے اندر عورتیں آئیں، فیملیز آئیں۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے ہمارے ملک میں۔ یہ خوشائن چیز ہے کہ ملک کی جتنی بڑی پارٹیسپیشن ہوگی پولیٹکس کے اندر، اتنا بہتر وہ احتساب کریں گے حکمرانوں کا۔ جتنی زیادہ بڑی ٹرن آؤٹ ہوگی، اس کا مطلب کہ عوام نظر رکھ رہے ہیں حکمرانوں کے اوپر۔ تو اصل تو ڈیموکریسی کا مطلب ہی یہ ہے کہ عوام احتساب کرتی ہے، جو حکومت کرتے ہیں وہ دیکھتی ہیں ان کا۔ تو عوام تو آج پہلی دفعہ نکل رہی ہے، اس طرح ٹرن آؤٹ ہو رہا ہے، عورتیں نکل رہی ہیں، اور ان عورتوں کے اوپر جان کے یہ تشدد کیا جا رہا ہے باقی عورتوں کو ڈرانے کے لیے کہ وہ نہ گھروں سے نکلیں، کہ وہ چپ کر کے سہم کے بیٹھ جائیں۔ تو کدھر گئی ہیں ہیومن رائٹس جو عورتوں کو ریپرزینٹ کرتی تھیں؟ کدھر ہیں وہ عورتیں؟ کیوں نہیں بول رہی کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے ان عورتوں کے اوپر؟ وہ بیچاری صنم اور طیبہ، وہ تو تحریک انصاف میں ان کا کوئی عہدہ نہیں ہے، ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے۔ وہ صنم کے خامد آیا، اس کو پکڑ کے لے گئے، اب ان کا گھر میں بچہ ہے، وہ کیا کرے گا؟ دونوں کو پکڑ کے لے گئے۔ عمر چیمہ، اس کی بیوی، میں پھر سے کہتا ہوں وہ کینسر کی سفرر ہے، کینسر کی سے اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا، صرف اور صرف دہشت پھیلانے کے لیے کہ عورتیں گھروں سے نہ نکلیں۔ اور پھر سے کہ نہ یہاں بول رہی ہیں نہ باہر، بڑی فکر ہے افغانستان کی عورتوں کی، بہت فکر ہے، اور ہے ٹھیک ہے کہ اسکولوں میں
سب سے زیادہ ملک کی بہتری ہوتی ہے جب عورتیں پڑھی لکھی ہوتی ہیں، اور پاکستان میں تو خاص طور پہ جب آپ کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہو تو اس کو روکتا ہی ہے کہ پڑھی لکھی، جب آپ کی بچیاں پڑھی لکھی ہوتی ہیں، عورتیں پڑھی لکھی ہوتی ہیں۔ لیکن کیوں فکر نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی عورتوں سے کیا ہو رہا ہے؟ تو ایک تو یہ ہے۔ میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ جو مرضی آپ کر لیں، یہ آپ جو سب کچھ کر رہے ہیں، یہ جو سارا دہشت پھیلائی ہوئی ہے اور لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے اور گھروں میں یہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، سب سے جو اب جو قوم کے سامنے، کیونکہ الحق ہے، میرا ایمان ہے، ایمان ہی ہے، تو میں یہ سارے ایک طرف کھڑے ہو گئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، اکیلا ان کا مقابلہ کر رہا ہوں، صرف توحید پہ، لا الہ الا اللہ پہ، ایمان اللہ پہ ہے۔ اور جس طرح اللہ ہر ان کی جو بھی کوشش کرتے ہیں خود ہی سچ سامنے آ جاتا ہے۔ جو انہوں نے میرے اوپر القادر کا کیس کیا، اب القادر کا کیس کیا تھا کہ عمران خان نے جو القادر یونیورسٹی بنائی ہے، جدھر مکمل طور پہ مستحق گھروں سے وہ بچے جو کہ جن کے ماں باپ اعلیٰ تعلیم نہیں افورڈ کر سکتے، وہ سب پڑھ رہے ہیں مفت۔ اور میں بتا چکا ہوں، سیرت نبی کو ہم نے بنایا کہ فیوچر لیڈرز بنے، تربیت ہو ان کو، اور ساتھ ساتھ اس کے ٹیکنالوجی بھی۔ یہ ہے اس کا جو ویژن ہے یونیورسٹی کا، اس کو سامنے لا کے بہت بڑی سکینڈل ہو گئی۔ اور اب پتہ چلا ہے کہ انہوں نے اپریل 2020 میں تفتیش کی تھی، وہ میں پہلے کہہ چکا ہوں آپ کو، نیشنل کرائم ایجنسی انگلینڈ کو رابطہ تھا نیب کے ساتھ۔ یہ جو سیٹلمنٹ ہوئی تھی ملک ریاض کی فیملی کی اور NCA کی، یہ سارا کچھ نیب کو پتا تھا، اور نیب نے اپریل 2020 میں یہ انکوائری بند کر دی تھی۔ ایک دفعہ انکوائری بند ہو جائے وہ نہیں کھول سکتے آپ۔ اور انہوں نے جو سب سے بات جو چھپا لی، جس کے اوپر اصل بات ہونی چاہیے، کہ NCA نے ملک ریاض کا جو پیسہ تھا وہ فریز کیا کیوں؟ وہ منی لانڈرنگ کی وجہ سے نہیں کیا۔ وہ انہوں نے کہا کہ ایک ٹرانزیکشن ہوئی، اور یہ سنیں ذرا غور سے، کہ حسن نواز نے پراپرٹی بیچی ملک ریاض کے بیٹے کو، اور وہ جو پراپرٹی بیچی وہ 50 بلین پاؤنڈ کی بیچی۔ انہوں نے کیوں، نیشنل کرائم ایجنسی انگلینڈ نے کیوں اس کے اوپر ایکشن لیا، اور ایکشن کیا لیا؟ ان کے اکاؤنٹ فریز کر دیے۔ کیوں کیے؟ کیونکہ پراپرٹی کی قیمت آدھی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کی قیمت آدھی تھی، یعنی وہ 25 ملین پاؤنڈ کے ارد گرد اس کی قیمت تھی، 50 ملین پاؤنڈ کیسے دے دیا اس پراپرٹی کو؟ نواز شریف تب پرائم منسٹر تھا، یہ 2000 جب ہوا، یہ 16-17 میں جب پرائم منسٹر تھا، تو پرائم منسٹر نے اس وقت اپنا زور لگا کے وہ دگنی قیمت کے اوپر پراپرٹی ملک ریاض کو بیچی۔ یہ پہلے تو یہ بتائیں پیسہ کدھر سے آیا؟ کدھر سے حسن نواز کے پاس اتنا پیسہ آیا؟ جب وہ ملک سے باہر بھاگے ان سے یہ سوال پوچھے گئے نا، کیونکہ بتا ہی نہیں سکتے، پیسہ چوری کا تھا۔ اور پھر وہ پراپرٹی دگنی قیمت پہ بیچ دیتے ہیں ملک ریاض کو۔ وہ کس لیے بیچی؟ اور وہ اصل کہانی وہ ہے القادر کی، اصل وہ اس کے اوپر بات نہیں کر رہے۔ کوئی پوچھ نہیں رہا نواز شریف سے کہ بتائیں جی بیٹے نے یہ پراپرٹی، اور آپ کو کیوں اتنی مہنگی پراپرٹی خریدی ملک ریاض نے؟ اور یہ بھی ہو گیا کہ یہ سارا کچھ پتا تھا نیب کو۔ ان کا جو ڈپٹی وائس چیئرمین ہے اس وقت نیب کا، وہ اس کمیٹی میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا جب یہ کیس کلوز کیا گیا۔ مجھے